ویلکم بیک ویورز، محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن حسین صاحب کے، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج اہل بیت اطہار کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ میرا پینل بہت خوبصورت گفتگو کر رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کیا ہیں، آپ کے مناقب کیا ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے، چلنا کیسے آپ کی سیرت پہ، اور اس میں حکمتیں اور بصیرتیں کیا مضمن ہیں۔ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ سن رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے اطہر نوید کوثر صاحب نے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ہم ان کی طرف چلیں گے اور اسے گزارش کریں گے کہ ہمیں خوبصورت سی منقبت سنائیں۔ جی اطہر صاحب۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے۔ قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ یزیدیت کو ہوئے سر نگو زمانہ ہوا۔ یزیدیت کو ہوئے سر نگو زمانہ ہوا۔ بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ فلک کی آنکھ سے بہتے ہیں آج بھی آنسو۔ فلک کی آنکھ سے بہتے ہیں آج بھی آنسو۔ فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کا جو اخراج ہے مدینے سے جو آپ کا نکلنا ہے وہ علیہ کلمت اللہ کے لیے ہے۔ اور ہم سب، میں جب وہ خصوصاً پڑھتا ہوں تو وہ سارا جو واقعہ کربلا ہے اور یہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے، اس کے اسباب جو ہیں، اس کے محرکات جو ہیں، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایک عربی عبارت جو ہے وہ بڑی ذہن میں آتی ہے بار بار۔ وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔
وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اصل مقصد جو تھا امام حسین علیہ السلام کا وہ یہ تھا کہ اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، سبحان اللہ، کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنانا تھا. سبحان اللہ، یہ سارا اصل مقصد تھا. سبحان اللہ. لیکن اس کے ساتھ علامہ صاحب سینیریو اور بھی تھا کہ جس شکل میں آج دین آپ تک، مجھ تک اور پورے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک موجود ہے، اگر جناب سیدنا امام حسین یہ قربانی نہ دیتے آج دین شاید اس شکل میں ہمارے تک موجود نہ ہوتا. آپ کیا فرمائیں گے کہ وہ کیا اسباب تھے اصل کہ آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے، آپ کے اہل خانہ موجود تھے، آپ کو کیوں نکلنا پڑا پھر وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس سوال پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جی اور میں کہتا ہوں موقع کی مناسبت سے جی ضرور. بہتر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واہ. ایک میری بات یاد رکھیں، یہ جو پودا ہے تھا نا، پودا، جی اس کو پانی کی ضرورت ہے، بے شک. لیکن جو اسلام کا شجر ہے اس کو خون کی ضرورت ہے. اللہ اللہ. اور سرکار دو بہت عالم بڑی نور بات مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے، فرمایا کہ اسلام کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آیا ہے تو کسی اور کا خون نہیں، میں اپنے نواسوں کا خون پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی اہل بیت اطہار کا ایک طرح امتیاز تھا کہ جو ایسے مشکل وقت میں انہوں نے اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی، اسباب کیا تھے؟ جی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس دین اسلام لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مکمل کر دیا. مکمل کر دیا. اور یہ اسلام تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. اب کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار آ جائے، دولت آ جائے، ان میں تکبر آ جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اسلام کے اندر اپنی مرضی کے مطابق چینجز کرنا چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب اسلام کے مطابق ہو جائیں. اسلام کا مطلب ہی سر تسلیم خم ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ چاہتے ہیں اسلام ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. یار میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اللہ کرے یہ سب کے دلوں میں میری بات آ جائے. ایک بندہ تھا نا، لوہار کے پاس گیا تو اس کے پاس ایک لوہے کا توا لے کر گیا، کہنے لگا جیسے 100 مجھے بنا دو. اس نے کہا بھی کل آ جانا. وہ گیا تو اس نے سیمپل سے چھوٹے بنا دیے. اس نے کہا یار میں تو نہیں لوں گا، یہ تو چھوٹے ہیں. کہنے لگا کل آ جانا. اگلے دن وہ گیا تو اس نے سیمپل کے توے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا. اچھا، چاہیے تو کہ اپنا مال سیمپل کے مطابق کریں. ناراض نہ ہونا، میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا آج ہمارا بھی یہی اندر آ گیا ہے کہ اسلام میری مرضی کے مطابق ہو جائے، میں اسلام کے مطابق. اللہ سب بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات فرمائی ہے. اور یقیناً آپ یقین جانیں کہ آج 1450 سال ہونے کو ہیں یہ واقعہ کربلا کو. مطلب اگر ہم دیکھیں کیا آج ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی بازی، اپنے 72 نفوس قدسیہ جو آپ کے ساتھ تھے ان کی جان کی بازی لگا دی، شہادت کی عظیم رتبے پہ فائز ہو کر اس دین کو بچایا اور اس دین کے اندر جو خرافات اور اس دین کے اندر جو آمیزش ہو رہی تھی اس کو روکا. کہ آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس راستے پہ کھڑے ہوں. جی اللہ اکبر. آج اگر انسان وہ راستہ سوچ لے تو میں سمجھتا ہوں غنیمت کی بات ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث پاک ہے، جی بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھ چلو. جی اس کی وجہ کیا تھی
کہ امن کا معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ، لیکن وہ یہودی تھے، اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور یہودیوں کے پاس جا کے گئے اور فرمایا یا معاشر الیہود اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ اور سکون حاصل کرو، یعنی امن حاصل کرو۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا قد بلغت، آپ نے جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی، آپ کا کام ہو گیا۔ آپ نے پھر انہیں فرمایا کہ اسلموا تسلموا، لیکن وہ بات نہ مانے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاص بات بیان فرمائی، اعلموا انما الارض للہ ورسولہ، جان لو یہ زمین جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ زمین میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہی چلے گا تو یہ زمین برقرار رہے گی۔ تو یہ جب حکم ہوا اس کے بعد انہوں نے جب ماننے سے انکار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اریدو، میں چاہتا ہوں پھر تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہاں سے مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، اور یہی خطبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے مکہ کا سفر کیا، مکہ سے پھر عراق گئے، عراق جانے کے بعد آپ سے جب بہت ساری باتیں ہیں، میں اس واقعے کو، اس خطبے کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کوفی جو ہیں لا یوفی ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن ان کے خطوط ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اگر سوال ہو کہ اتنے خطوط آئے تھے پھر آپ کیوں نہیں گئے تھے، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ میں اس حجت کو قائم کرنے کے لیے وہاں پر جا رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہاں پر ایک خطبہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہو، مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہو اور اپنی وہ بات منوانے کے لیے لگا ہوا ہو، تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کو روکیں۔ ہاتھ سے روکنے والے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے والے زبان سے روکیں، کلام سے روکنے والے کلام سے روکیں، دل میں برا جاننے والے برا جانیں، اور فرمایا انا احق من غیرہ، میں زیادہ حق رکھتا ہوں دوسروں سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، اور اللہ کی اس زمین پر، اس دھرتی پر اسلام کا اگر کوئی اسلام میں حلال کردہ چیزوں کو حرام کہے گا، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، اس کے سامنے سب سے پہلے میں حسین کھڑا ہو جاؤں۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ عدل کے نظام کے قیام کے لیے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور وہی عدل جس کے حوالے سے آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی قول ہے، آپ نے فرمایا تھا الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، اللہ جو ہے کفر کا نظام حکومت برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم کا برداشت نہیں کرتا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ آج اگر ہم دیکھیں، آج ہم میں اپنی ذات کے اندر وہ عدل موجود نہیں ہے جو ہمیں عدل کرنا چاہیے، ہم جس سٹیٹس پہ بھی ہوں، جس منصب پہ بھی ہوں، اگر ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، حکمران ہیں یا منصف جج جو بھی ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم میں آج وہ عدل موجود ہے جس کی خاطر، جس کے حیا کی خاطر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی؟ اسد آپ کا یہ سوال بہت پیارا سوال ہے جی، اور میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں۔ ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کن کا ہے یہ بھی رب تعالیٰ نے بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یقین جانو مجھے اس قدر دکھ ہوتا ہے، نماز کے اندر تو ہم ہاتھ باندھ کے دعا مانگتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں کوئی یہودیوں کے پیچھے آ رہا ہے، کوئی نصارہ کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی فلم ایکٹروں کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی عیاشی فحاشی کرنے والوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور بھائی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب پتہ چلا یہ انعام یافتہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شک نہیں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر اور آپ کا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، تو ان کے نقشے قدم پر چلیں گے ہم، پھر کیا ہوگا؟ میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے کچا راستہ، ایک ہوتا ہے پکا راستہ۔ جو کچا راستہ ہونا، اس پر جب چلیں تو قدموں کے نشان بنتے جاتے ہیں،
فرمایا ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. اور جب تم چلتے جاؤ گے ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں قدموں کے نشانوں والا پہنچا. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی، اور آپ کی بات سے مجھے نا قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی تھی، وَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک کا قول بھی ہے، لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ. کہ مطلب اگر آپ محبوب کی محبت کا دعویٰ کرتے اس کی مطیع فرما بردار نہیں تو محبت جو ہے وہ بے معنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاخرت مشتاق صاحب موجود ہیں، اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اپنی خوبصورت سی آواز میں منقبت سنائیں اور اہل بیت اطہار کی خدمت میں اپنا بھی اور ہم سب کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. کرم کی انتہا حسین ہے، میرا رہنما حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا رہنما حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، دوسرا کوئی نہ مصطفیٰ، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، دوسرا کوئی نہ مرتضیٰ، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. وہ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. یا حسین ہے، میرا رہنما حسین ہے. حسین 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 سب کی. ویلکم بیک ویورز، محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن حسین صدقے، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسامہ بخاری. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حفیظ اللہ قادری صاحب اور مفتی طارق سعدوی صاحب. بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، مفتی صاحب کیا وہ محرکات تھے کہ آپ نے امام علی مقام نے سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت لینے سے انکار کر دیا؟ آپ نے اس کی بیعت کیوں جو ہے وہ قبول نہیں کی، اور آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں تجھے بیعت نہیں لے سکتا، اور آپ کا یہ خوبصورت قول ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ ایک شعر ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. تو اللہ رب العزت کا
فرمان جو ہے قرآن مجید سورۃ المائدہ میں یہ بات موجود ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اللہ کہ نیکی پر تعاون کرو اور ولا تعاونوا علی الاسم، گناہ پر جو ہے نا تعاون نہیں کرو۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ جو پروردہ اگوش رسالت ہوں، لخت جگر سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، جنہوں نے لعاب مصطفیٰ کو چوسا ہوں اور دوش نبوت پر جنہوں نے سواری کی، سردار واللیل اذا سجا کی زلفوں کو جنہوں نے تھاما ہو، وہ گناہ والے کام میں تعاون کرتے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، یہ حسین سے ممکن نہیں۔ اللہ، تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ بڑا خوبصورت جو اشعار پڑھے جاتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو امام حسین علی مقام نے یہ جو ہمیں سبق دیا ہے، جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، محبت امام حسین کے نغمے گاتے ہیں، وہ اس بات پر بھی ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کی، جن چیزوں کی مخالفت کی تھی، آج وہ چیزیں کسی میں پائی جائیں تو اس کو اپنا بڑا نہ سمجھو، اس کو لیڈر نہ سمجھو، اس کو اپنا مرشد نہ سمجھو، اس کو اپنا رہنما نہ سمجھو، اس کو استاد نہ سمجھو، اس کو اپنا معلم امام تک نہ سمجھو۔ امام حسین کا تو یہ سبق ہماری ہر چیز میں، ہمارے ہر عمل میں یہ نمایاں نظر آنا چاہیے۔ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں سبق دیا، یہ سمجھا دیا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو، جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر کی چادر اوڑھنے والے محبوب کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور عذاب رب سے لوگوں کو ڈراؤ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رب العالمین یہ 360 بتوں کے پجاری، میں تنہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے محمد، بڑا سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کی جان چلی جائے۔ واللہ یعصمک من الناس، میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری میں جان کو محفوظ رکھوں گا، کوئی ایسا بدبخت پیدا نہیں ہوگا جو اپنا تیر چلائے گا یا تلوار اٹھائے گا اور آپ کے جسم پر وار کرے گا، آپ اس قبض عنصری سے پرواز کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اے محبوب قم فانذر وربک فکبر، اپنے آپ کھڑے ہوئے اور عذاب رب سے لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کی تکبیر کو بلند کریں۔ تو آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، لاہور رنگ ٹی وی چینل کے توسل سے، کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، یہ ہم سالہ سال سے یہ مثالیں دیتے آ رہے ہیں۔ مثالیں دینا مقصد نہیں ہے، امام حسین کی طرح ڈٹ جانا مقصد ہے، عمل کرنا مقصد ہے۔ جب ہم اس عمل پر پورا اتریں گے تو اللہ رب العزت کی اس زمین پر، اس دھرتی پر پھر اعلاء کلمۃ الحق ہی بلند۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں سنت امام حسین کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور آپ نے تو خود ہی حدیث مبارکہ وہ سنا دی تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک موقع پہ فرما دیا کتاب اللہ و سنتی، اور دوسرے موقع پہ سنتی کی جگہ اطرتی و اہل بیت، یعنی یہ ثابت کر دیا کہ میری سنت کا تسلسل جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ اور کیسے حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے جب قرآن حسین کے ساتھ تھا، قرآن جس کے ساتھ ہو حق پہ تو وہی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے اسوہ حسین علیہ السلام کو کیسے سامنے رکھنا ہے، اور کیا ہمیں یہ پورا سینیریو جو ہے، پورا واقعہ کربلا جو ہے، سانحہ کربلا جو ہے، شہادت کا فلسفہ ہے، وہ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ ہم ہر سال جو ہے ہم یہ 3-4 دن بیٹھتے ہیں اور فضائل بیان کرتے ہیں، اور پوری زندگی پھر وہ جو اپنی مرضی میں آئے، جو اپنے دل میں آئے وہ کرتے ہیں۔ اصل میں فلسفہ کیا ہے، اصل میں مقصود کیا ہے، وہ ذرا بیان فرمائیں۔ شاہ صاحب، آپ کا یہ سوال جناب مجھے دل کو بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ یقین جانیے میرے دل کے اندر نا جو درد ہے نا، اس کی آپ نے عکاسی کی ہے۔ ہم نے حضرت صاحب ذکر حسین کی مجالس کا مقصد یہ بنایا ہوا ہے، وہاں گئے، آپ کے فضائل سنے، آپ پر جو ظلم و ستم ہوا سنے، اس کے بعد لنگر کھایا اور پھر واپس آ گئے،
ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, تو اب ہمیں سیدھے راستے کا جب پتہ چل گیا ہے, اور پھر یہ دیکھیں میرا راستہ کون سا ہے. اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے تو اپنے راستے کا رخ تبدیل کر کے مدینہ شریف کی طرف منہ کرو, پھر آپ حضرات اس مجلس میں آنے میں کامیاب ہیں. اور اگر آپ صرف آئے ہیں سن کے اپنی وہی راستے پر چلتے رہنا ہے, تو میرے نزدیک 100 محافل میں جانے سے آپ نے عمل ایک بار بھی نہیں کیا. اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ اور وہاں جو سیکھو اس پر عمل کرو, یہ 100 پہ باری. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ درس کیا دیتی ہے؟ سب سے پہلا درس جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. آپ کی شہادت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ تمہارے مقابلے میں جتنی مرضی فورس آ جائے تم حق کے اوپر ڈٹ جاؤ, اور اگر اس ڈٹنے میں تمہیں شکست بھی ہو جائے تو کامیابی تمہارے قدم لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاولون ان کنتم مؤمنین. اب دیکھیے جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو آپ کا سر اقدس نیزے پہ بلند کیا گیا. انہوں نے تو بلند اس لیے کیا کہ ہم کامیاب ہو گئے, لوگوں کو یقین ہو گئے حسین شہید ہو گیا ہے. لیکن دیکھنے والوں نے کہا کہ بھائی کامیاب جو ہوتا ہے سر اسی کا بلند ہوتا ہے. دیکھو آج سر بلند کس کا ہے؟ ارے سر بلند حسین کا ہے, اور قیامت تک سر بلند ہی رہے گا, قیامت کے بعد بھی بلند رہے گا. ایک تو درس جو آپ نے دیا ہمیں یہ دیا کہ تم اپنے مد مقابل کو یہ نہ دیکھو کتنی پاور والا ہے, حق کے اوپر ہو تو پھر ڈٹ جاؤ. دوسرا جو آپ نے درس دیا ہے جس میں ہم سب بڑی سستی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں سر کرتے ہیں, اور بتلایا یہ ہے کہ ہمارا آخری سانس تک ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا. آج ہم نمازوں کو بالکل مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں. یار میں اس سلسلے میں حضرت صاحب عرض کروں گا, شاید میری یہ بات کسی کے دل پر چوٹ کر جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. یار اگر آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ امتحان خانے میں بیٹھے ہو, پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہو تو آسان ہو جاتے ہیں, اور اگر پہلے میں اٹک جاتے ہیں اگلے آتے بھی ہو تو بھول جاتا ہے. یار میں گیس لگواؤں بے شک تیاری نہ کرو. آپ کو اگر حافظ صاحب نے تکا لگایا لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہوتا. آپ نے جب فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا تو ہمیں گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کیا میرا پہلا سوال صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میں بیمار تھا, میرے گھر میں بچے بھوکے تھے, پیاسے تھے, میرے گھر میں فوتگی ہو گئی, میں کیسے نماز پڑھتا. میں کہتا ہوں یار حسین کا گھر دیکھو, لاشوں کے ڈھیر بھی لگے کٹے پڑے ہیں, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, اور پھر پردیس بھی ہے, آبد بیمار بھی ہے, وہی بھی بیمار بھی ہے. اس کے باوجود خیمے سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں, نمازیں ادا ہو رہی ہیں, قضا نہیں ہو رہی. ارے یہ ہے اسوہ حسین. آج ہم اس سے بہت دور ہیں. اور ایک میں جو آخری بات کہوں گا وہ اللہ کرے یہ بھی میری دل پر چوٹ کر جائے. ابھی آپ نے دیکھا منقبت ایک پڑھی جا رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر تھا, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. گورا حسین کا سر تن سے جدا تھا, حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یار تیرا سر نال لگا, تو کیوں نہیں قرآن پڑھ رہا. آج ہم یار گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے, انعام یافتہ کیا کرتے تھے, ان کا تو سر تن سے جدا ہے پھر بھی قرآن پڑھے. اور آج ہمارے گھروں میں کئی کئی مہینے گزر گئے قرآن نہیں کھولا جا رہا ہے. سب بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اصل میں حسین یہ ہے کہ الہ کلمت اللہ کی احیاء کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے. دین کا احیاء کب ہے؟ جب احکام خدا بندی کے آگے سر تسلیم خم ہو. آج حسین نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور حق کی بات کی خاطر ڈٹے ہیں. ناظرین کرام میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا.
مفتی صاحب کیا کہیں گے آج کے اس پورے پروگرام کا خلاصہ کیا ہے، میسج کیا ہے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل آج ہم جس راستے کے پر چل رہے ہیں بحیثیت مسلمان، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اسوہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ میں یہ حدیث پاک کے کچھ الفاظ ہیں وہ عرض کروں گا۔ جی ضرور۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ انسان مسلمان کی زیادہ سے زیادہ یہی خواہش ہوتی ہے دنیا میں جو کر چکا، جیسا کر چکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا جس کے دل میں حب حسین ہے، حب اہل بیت ہے، مات مغفورن، اللہ اس کی بخشش۔ پھر اگلے جملے کا الفاظ ہے مات تائبن، جس کے دل میں حب حسین ہوگی، حب اہل بیت ہوگی، مرنے سے پہلے اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ مصطفیٰ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ والذی نفسی بیہ والذی نفسی لا یبغضنا احد اہل بیت احدا الا ادخلہ اللہ النار۔ اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرے اہل بیت کے وارث کسی ایک فرد کا بھی اپنے دل میں بغض نہ رکھا، اللہ ضرور بضرور آگ میں ڈالے گا، آگ ڈالے۔ اور آخر میں آخری اس حدیث پاک کے آخری الفاظ اس میں ہے کہ الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اور اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، ہے آج بھی ملت کا درس آبرو، ایسا سبق پڑھایا حسین نے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سبق دیا ہے وہ آج ہر مسلمان کو، علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں یہ مقصد بھی بیان کر دیا، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مالے گا غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت ہی اگر ہمیں ملی ہے، جیسے قبلہ فرما رہے تھے، شہادت کو بھی عظمت ملی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ شہادت ہمیں مل جائے تو یہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت میسج۔ ناظرین کرام، پوری گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اسوہ حسین کیا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسوہ حسین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے احکام خداوندی کے آگے، احادیث نبویہ کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول عطا کر دیں اس کو تھام لیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں اس سے رک جائیں، چاہے اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا پڑے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیوں نہ کروانا پڑے۔ ناظرین کرام، 9 محرم الحرام کا یہ دن ہے اور آج کے دن کے حوالے سے اہل بیت اطہار کا ہمارے اوپر حق ہے ہم کثرت کے ساتھ ان پر درود شریف پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم کیسے آپ پہ پڑھیں؟ آپ نے سکھلا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جس درود میں آل محمد کا ذکر نہ ہو وہ درود نہیں ہوتا۔ امام شافعی کی بات سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار آپ کی عظمت کے کیا کہنے، جس نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھا جائے وہ نماز قبول نہیں ہوتی، جس دعا میں آپ پہ درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، جس نکاح کے اندر آپ پر درود نہ پڑھا جائے وہ نکاح مکمل نہیں، جس جنازے میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے وہ جنازہ مکمل نہیں۔ آئیے، اتنی بڑی قربانی ہمیں صحیح دین پہنچانے تک امام حسین نے عطا کی ہے، آپ کے خانوادے نے عطا کی ہے، ان کا حق ہے ہم پر، ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور آل کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیے جس درود میں آل نہ ہو وہ درود نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید مدثر کاظمی صاحب، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ جاتے ہوئے اس پروگرام سے اس کی خوشبو جو ہے وہ مزید جو ہے اسے معطر کر دیں، اپنی منقبت کے ساتھ آپ اہل بیت اطہار کی خدمت میں ہم سب کے ساتھ مل کر نذرانہ عقیدت پیش کر دیں اپنی خوبصورت آواز میں۔ جو آپ سے فرمائش کی گئی منقبت ہے وہ ہمیں سنا دیجئے، بہت شکریہ۔ آیا نہ ہوگا
شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر حسین حسین